آج ہم بات کریں گے ایران کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پر مشک حملوں میں، جہاں پہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے اور کیا واقعی روس اور چین اور ایران نے مدد کی ہے۔ یہ جنگ ایک عالمی سیاست، تیل کی قیمتوں اور خطے کی سلامتی پر اثر ہو رہی ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گی، جتنا مجھے اب تک میں نے پڑھا ہے، جتنی مجھے سمجھ آئی اتنا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ موجودہ جنگ کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی شروع کی۔ ایران نے متعدد مشک اور ڈرون حملے کیے، جس میں ایران کے اڈوں، گلف کے ممالک کے بنیادی ڈھانچوں اور بعض علاقوں میں ہڑتالیں بھی شامل ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز تقریباً بند ہو چکا ہے، اور جس سے تیل کی عالمی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ایران کے مشک پروگرام کون سا یہ مشک پروگرام ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایران کے حملوں میں جو بیلسٹک مشک کروز مشک اور ڈرون بیلسٹر استعمال ہو رہے ہیں، وہ ملک کی مضبوط ایران اور ایرانی پروگرام کا حصہ بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیلسٹک میزائل ایسے بہت لمبے فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ ایران کے رہنما بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے دفاع اور جوابی کارروائی کے لیے جو میزائل آرسنل ہیں وہ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ بعض غیر سرکاری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی قابل توجہ میزائل صلاحیت موجود ہے، لیکن پرتعداد لانچز جو سے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اب مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روس اور ایران نے مدد کی ہے بھی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو سوال ایک طرف سب لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا روس اور چین نے براہ راست جنگ میں ایران کی مدد کی ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے، جو چیزیں میں نے پڑھی اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں نے براہ راست ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ نہ تو روس نے باضابطہ طور پر فوج کو بھیجی ہے، اور نہ ہی چین نے براستہ ڈائریکٹلی لڑائی میں حصہ لیا ہے، لیکن دونوں ممالک ایران کے ساتھ تعاون میں ہیں۔ روس کیسے ہے؟ روس نے ایران کو انٹیلیجنس، اسٹریٹجک ڈیٹا اور جنگی نگرانی میں مدد کی ہے، جبکہ چین نے بات کی جائے تو چین نے سیاسی حمایت، اقتصادی معاہدے اور محدود فوجی ساز و سامان فراہم کیا ہے، لیکن وہ کسی بڑی مداخلت سے گریز کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ میں ایران پر تنقید کرنے سے بھی گریز کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران کی حالت جنگ پر سیاسی طور پر نرمی رکھتے ہیں۔ اور جو عالمی اثرات ہیں وہ کیا اس پر پڑیں گے؟ ایران کی اس جنگ نے تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا، عالمی معیشت کو خطرے میں ڈالا ہے، اور یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو سخت فیصلوں پر مجبور کیا ہے۔ عالمی جو طاقتیں ہیں جیسے کہ امریکی صدر، یورپی یونین اور خطائی ممالک جو ہیں اپنے موقف مضبوط کر رہے ہیں اس حوالے سے، جس سے اس تنازع کا حجم بڑھ رہا ہے۔ اور ایران کی اس جنگ صرف خطے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے، چاہے آپ سیاست کے طالب علم ہو یا عالمی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہو یا وقت، سمجھداری اور مطالعہ جو ہے وہ آپ کرتے ہو۔ اگر آپ جو سے ہیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز یا ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائے گا۔ آئی ول ٹرائی کہ میں اس سے مزید جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں گیدر کروں، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ ہے ابھی تک کی سچویشن جو ایران کے ساتھ چل رہی ہے، کون کون سے میزائل وہ بھی یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بتاتی جاؤں گی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔